السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ شروع سے لے کے آخر تک میں آپ لوگوں کو سنا چکا ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو سناؤں گا کہ شہادت کے بعد کیا ہوا۔ ظلم کی داستان ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی ظالموں کو سکون نہیں ملا۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو ظالموں نے بس کر دیا ہو، نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ابھی تو اور بھی ظلم کی بڑی داستان ہے۔ 10 محرم یوم عاشورہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر اور عصر کے بیچ میں شہید کر دیے گئے۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ تاریخ اسلام کا نہیں بلکہ پوری انسانی ہسٹری کا پہلا ایسا واقعہ ہے کہ کسی شخص کے گھر والے، خاندان والے، دوست و احباب، ساتھی شہید کر دیے گئے ہوں، لاشیں سامنے بکھری پڑی ہوں، لیکن یہ شخص مرد مجاہد ہمت اور شجاعت کے ساتھ تلوار لے کر دشمنوں کی طرف جب بڑھتا ہے تو دشمن بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 57 سال کی عمر ہے، 3 دن سے پانی نہیں ملا، کھانا نہیں ملا، بچے شہید ہو گئے، ساتھی شہید ہو گئے، اور دشمنوں کا ہزاروں کا لشکر سامنے ہے، لیکن بہادری اور ایمانی طاقت دیکھیے کہ جس طرف تلوار لے کر جاتے ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح سب بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب شمر نے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قابو میں نہیں آ رہے ہیں تو اس نے پھر سب کو یہ کہا کہ سب مل کر حملہ کرو، اور پھر ان کمبختوں نے، کمینوں نے مل کر حملہ کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جسم پر 35 زخم نیزوں کے تھے، 35-36 زخم تلواروں کے تھے، اور ان گنت زخم تو تیروں کے تھے، جو تیر چلتے ہیں نا وہ زخم تھے بدن پر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ تقریباً 2 یا 3 مہینے تک جب سورج نکلتا تھا نا تو سورج کی کرنیں جب دیواروں پر پڑتی تھی تو دیواریں ایسے لگتی تھیں جیسے کہ ان کو خون سے کسی نے رنگ دیا ہو۔ 2-3 مہینے تک سورج کی حالت یہ رہی، زمین پر اس کا اثر ہوا، کائنات پر اس کا اثر ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کر دیے گئے تو یہیں پر ظلم ابھی نہیں رکا۔ اب آگے کیا ہوا؟ شمر نے خولی ابن یزید سے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ لو۔ یہ آگے بڑھتا ہے، آگے تو بڑھتا ہے لیکن اس کی ہمت نہیں ہو پاتی، اس کے ہاتھ کانپ جاتے ہیں۔ تو پھر ایک بہت بڑا نالائق بدبخت سنان ابن انس آگے بڑھتا ہے، اور یہ آگے بڑھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر کو دھڑ سے الگ کر دیتا ہے۔ یہیں پہ ابھی ظلم ختم نہیں ہوا۔ ابن زیاد نے یہ بھی کہا تھا کہ جب یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی مار دیے جائیں تو پھر ان کے اوپر گھوڑے دوڑا دو۔ شمر نے کہا کہ جتنے بھی لوگوں کی یہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں ان پر گھوڑے دوڑا دو، اور پھر عمر ابن سعد نے کچھ گھوڑ سواروں کو لے کر یہ بھی کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے سخت سے سخت درجے میں پہنچائے، انہوں نے ان شہیدان کربلا پر گھوڑے بھی دوڑا دیے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بیمار تھے اور وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو شمر جو ہے نا ان کو بھی قتل کرنا چاہتا تھا۔ تو حمید ابن مسلم جو اس فوج میں شامل تھے انہوں نے کہا کیا غضب کرتے ہو، بچوں کو بھی قتل کرو گے؟ کم سے کم بچوں کو تو قتل نہ کرو جبکہ وہ مریض بھی ہے۔ تو شمر نے ان کو چھوڑ دیا۔ عمر ابن سعد آگے بڑھے اور کہا کہ عورتوں کے خیمے کے پاس کوئی نہ جائے، اور اس مریض بچے سے یعنی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کچھ نہ کہے، ان کو محفوظ رکھا جائے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ تمام ساتھیوں کے سروں کو دھڑ سے الگ کر دیا جاتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بھی الگ کر دیا جاتا ہے، اور یہ تمام سر جو کوفہ کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد، اس کے پاس یہ سر لے کر آئے جاتے ہیں۔ جب اس کے پاس یہ سر لے کر آئے جاتے ہیں تو اس کے سامنے تمام سروں کو رکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے نمایاں طور پہ کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ہے۔ جو عورتیں تھیں، جو بچے تھے،
جیسے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن بھی تھیں حضرت زینب، اور 2 ان کی بیٹیاں بھی بچی تھیں، حضرت فاطمہ اور حضرت سکینہ، اور ایک بیٹے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی بچے تھے۔ یہ بھی ابن زیاد کے جو محل تھا، جو اس کی سرکار جہاں چلتی تھی، وہاں پہ ان سب کو لے کے آیا جاتا ہے۔ تو ابن زیاد پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ سارے لوگوں کو بلوا لیتا ہے، آ جاؤ بھائی سب لوگ دربار میں آ جاؤ، اور سب لوگوں کی موجودگی میں وہ سر اپنے سامنے رکھواتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی ہے، وہ اس چھڑی سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک منہ پر وہ چھڑی لگا رہا ہوتا ہے، ایسے کر کے چھونے لگا اس چھڑی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک چہرے کو۔ تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چھڑی ان مبارک ہونٹوں سے دور کر لے نالائق، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ حضور ان مبارک ہونٹوں کا بوسہ لیا کرتے تھے، اس چہرے کو حضور پیار کیا کرتے تھے، قسم خدا کی تو اپنی چھڑی کو ان مبارک ہونٹوں سے دور رکھ۔ اور یہ کہہ کر وہ رو پڑے۔ ابن زیاد بہت بڑا نالائق تھا، بہت بڑا ظالم تھا، بہت بڑا کمینہ تھا۔ کہنے لگا کہ اگر تم بوڑھے نہ ہوتے نا، کیونکہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو چکے تھے اس وقت، کہنے لگا کہ اگر تم بوڑھے نہ ہوتے میں تمہاری گردن ابھی تن سے جدا کر دیتا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے دربار سے باہر نکل آئے کہ اے قوم عرب، تم نے سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو قتل کر دیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر بنا لیا۔ وہ تمہارے اچھے لوگوں کو قتل کرے گا اور شریروں کو غلام بنائے گا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس ذلت پر راضی ہو گئے؟ یہ کہتے ہوئے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار سے باہر آ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھی جن کا نام زینب تھا، وہ بہت میلے کچیلے اور خراب سے کپڑے پہنے ہوئے تھیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کربلا کے میدان میں جنگ کا ماحول رہا، کھانے کو کچھ نہیں ملا، پانی نہیں ملا، تو منہ ہاتھ آدمی کہاں سے دھوئے گا؟ ان کے آس پاس ان کی جو باندیاں تھیں وہ بھی تھیں، تو یہ ایک کونے میں جا کے الگ بیٹھ گئیں۔ تو ابن زیاد نے یہ پوچھا کہ یہ علیحدہ بیٹھنے والی خاتون کون ہے؟ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب نہیں دیا۔ کئی مرتبہ جب اس نے یہ سوال پوچھا تو زینب رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہیں۔ تو کسی باندی نے یہ جواب دیا کہ یہ زینب بنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابن زیاد اس پر پتہ ہے کیا بولتا ہے؟ شکر ہے اللہ کا جس نے تمہیں رسوا کیا اور قتل کیا اور تمہاری بات کو جھوٹا کیا۔ یہ کہہ رہا ہے نالائق۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن ہے حضرت زینب، وہ کڑک کر بولی اور کہنے لگی شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے شرف بخشا اور قرآن میں ہمارے لیے پاک کرنے کو بیان کیا۔ رسوا وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے۔ ابن زیاد کو جو ہے نا اس پر غصہ آ گیا کہ اچھا ایسا جواب دے رہی ہو؟ تو کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے تمہارے غیظ سے شفا دی ہے اور تمہارے سرکش کو ہلاک کیا ہے۔ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نالائق سرکش بول رہا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت ہی تو تھیں، اتنا بڑا درد اپنی آنکھوں سے، اتنا بڑا ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا۔ رونے لگیں، دل بھر آ گیا اور رونے لگیں اور کہا کہ تو نے ہمارے سب چھوٹے بڑوں کو قتل کر دیا، تو نے سب کو قتل کر دیا، اگر یہی تیری شفا ہے تو تو شفا سمجھ۔ اس کے بعد ابن زیاد پتہ ہے آپ کو علی اصغر کی طرف متوجہ ہوا، یعنی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ ان کا نام پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام علی ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ تو قتل ہو گئے۔ تو زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ میرے بڑے بھائی تھے علی اکبر، ان کا نام بھی علی تھا۔ ابن زیاد نے حضرت زین العابدین کو بھی قتل کرنا چاہا یہ سن کر کہ اچھا تم کیسے باقی رہ گئے؟ تو اس پر جو ہے نا علی اصغر یعنی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میرے بعد ان عورتوں کی کون کفالت کرے گا؟ اگر تم مجھے بھی قتل کر دو گے تو یہ جو عورتیں بچی ہیں ان کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ اور پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پھوپھی تھی امام زین العابدین کی، وہ ان کو لپٹ گئیں اور کہنے لگیں اے ابن زیاد، کیا ابھی تک ہمارے خون سے تیری پیاس نہیں بجھی؟ میں تجھے خدا کی قسم دیتی ہوں اگر تو ان کو قتل کرے تو تو ہمیں بھی ان کے ساتھ ساتھ قتل کر دے۔ اگر تو امام زین العابدین کو قتل کرنا چاہ رہا ہے تو تو ہمیں بھی ساتھ میں قتل کر دے، اب بھی تیری پیاس نہیں بجھی۔
تو اس پر امام زین العابدین نے یہ کہا کہ اے ابن زیاد، اگر تیرے دل میں تھوڑی سی بھی رحم کی بات ہے، تیرے دل میں تھوڑا سا بھی اگر انسانیت باقی ہے، تو تو جو ہے نا مجھے ان عورتوں کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے چھوڑ دے، اور جب تو ہمیں روانہ کرے یزید کی طرف یا کہیں بھی، تو ایک نیک اور متقی آدمی ہمارے ساتھ کرنا، تاکہ ہم سفر کو آسانی سے مکمل کر لیں۔ یہ باتیں تمام سن کر ابن زیاد نے کہا کہ اچھا چلو اس لڑکے کو چھوڑ دو، اور اس کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں میں تاکہ یہ اپنی عورتوں کے ساتھ خود جائے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد ابن زیاد نے ایک نماز کے بعد خطبہ دیا مسجد میں، اور اس خطبے میں اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت غلط سلط باتیں بولی۔ تو ایک صحابی رسول تھے عبداللہ ابن عفیف، وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے، اور یہ نابینا تھے اور ہمیشہ مسجد میں رہتے تھے، بہت عبادت کیا کرتے تھے، کہنے لگے اے ابن زیاد، تو کذاب ابن کذاب ہے، تم انبیاء کی اولاد کو قتل کرتے ہو اور صدیقین کے جیسی باتیں کرتے ہو، نیک لوگوں کے جیسی باتیں کرتے ہو۔ ابن زیاد نے ان کو گرفتار کرنا چاہا، لیکن ان کے خاندان والے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور گرفتار نہیں کرنے دیا، اور یہ پھر وہاں سے اپنے خاندان والوں کے ساتھ چلے گئے۔ اس درجے نالائقی ابن زیاد نے کی، اور ابھی بس نہیں کرا ابن زیاد نے۔ اب اس خطبے کے بعد اس نے پتہ ہے کیا کیا؟ خطبے کے بعد اس نے، جس میں حضرت امام حسین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا اور اپنی بات کو صحیح کرنے کے لیے دنیا بھر کی باتیں کہیں، اس کے بعد پھر اس نے لکڑی کی ایک چیز منگوائی اور اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر رکھا، دیگر ساتھیوں کا سر رکھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عورتوں کو پورے بازار میں چکر لگوایا، رسوا کیا، ذلیل کیا، اور کوفہ کے جو بازار تھے، گلیاں تھیں، سب طرف ان کو گھموایا وہ سر لے کے۔ آپ سوچ کر دیکھیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا کا سر بچے دیکھ رہے ہیں، بہن اپنے بھائی کا سر دیکھ رہی ہیں، اور اس طرح سے گلی کوچوں میں گھموا کر رسوا کیا جا رہا ہے۔ ظلم کی انتہا ہو گئی، بس سوچ کر دیکھیے، آپ تصور کیجئے، امیجن کیجئے۔ اس کے بعد پھر ابن زیاد نے تمام لوگوں کو، سروں کو بھی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی عورتوں کو بھی یزید کے پاس روانہ کر دیا، شام، ملک شام۔ اب یہ تمام کربلا کے جو شہیدان کربلا تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اور گھر کی عورتیں، بچوں کو لے کر حر ابن قیس ان کو لے کر یزید کے محل میں پہنچا، جہاں یزید کا تخت لگتا تھا شام میں۔ تو یزید کے پاس جا کر اس نے سر پیش کیے، عورتیں اور بچوں کو پیش کیا۔ تو یزید نے پوچھا کیا خبر ہے؟ تو اس نے پوری کہانی کربلا کے جو میدان میں ہوئی تھی وہ یزید کو بتائی۔ کہا کہ امیر المومنین کو بشارت ہو، مکمل فتح حاصل ہوئی ہے، یہ سب مارے گئے ہیں، یہ سر ہیں، اور یہ عورتیں اور بچے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یزید کے سامنے تمام سر رکھے گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر بھی رکھا ہوا تھا۔ تو یزید کے ہاتھ میں بھی ایک چھڑی تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں پر وہ چھڑی لگا کر وہ شعر پڑھنے لگا، اور کون سے شعر پڑھے جس کا ترجمہ یہ تھا کہ ہماری قوم نے ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا، تو پھر ہماری تلواروں نے انصاف کیا، جنہوں نے ایسے مردوں کے سر پھاڑ دیے جو ہم پر سخت تھے اور وہ تعلقات قطع کرنے والے ظالم تھے، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بری باتیں کر رہا تھا۔ تو اس وقت ابو حرزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اے یزید، اپنی چھڑی حسین کے دانتوں پر لگاتا ہے، اپنی چھڑی کو پیچھے رکھ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان کو بوسہ دیتے تھے۔ اے یزید، قیامت کے دن تو آئے گا تو تیری شفاعت ابن زیاد ہی کرے گا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے تو ان کے شفیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں کے سردار ہوں گے۔ یہ کہہ کر یہ صحابی رسول اس مجلس سے نکل گئے۔ اب جب یزید کی جو بیوی تھی، یزید کے جو گھر کی عورتیں تھیں، ان کو یہ خبر پتہ چلی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے ہیں اور ان کا سر لایا گیا ہے، تو کپڑا اڑ کر باہر نکل آئیں۔ یزید کی عورتیں اہل بیت سے بڑی محبت رکھتی تھیں،
کپڑا اوڑھ کر یعنی پردے کے ساتھ باہر نکل آئیں اور کہنے لگیں امیر المؤمنین کیا ابن بنت رسول اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، اور کہنے لگا کہ اچھا، جب اس کو یہ لگا کہ گھر کی عورتیں بھی اب میرے اگینسٹ جا رہی ہیں اور ایک صحابی نے یہ بول دیا اور اس طرح سے پہلے ہی بدنامی ہو گئی تھی جب یہ بات پہنچی تھی آس پاس کے علاقوں میں کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروا دیا ہے، تو اس کو اپنی بدنامی کا ڈر ستانے لگا، تو یہ رونے بھی لگا، بعض دفعہ یہ رویا بھی ہے اور بعض دفعہ اس نے افسوس کا اظہار کیا ہے، جیسے کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب اس کی عورتوں نے یہ پوچھا تو کہنے لگا ہاں خدا ابن زیاد کو ہلاک کرے، فلاں گورنر کو ہلاک کرے، میں نے قتل کرنے کی نہیں کہا تھا، میں نے تو یہ کہا تھا کہ گرفتار کر لو، میں نے قتل کرنے کی کبھی نہیں کہا، میں تو یہ چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہ ہوں، وہ قتل نہ کیے جائیں۔ رونے لگتا اور اپنے گورنروں کو بد دعائیں دینے لگتا۔ یہ ایسا اس لیے کرتا تھا تاکہ اس کے اوپر جو ایک کلنک لگ گیا تھا اور لوگ اس کو برا بھلا کہنے لگے تھے، خود اس کے خاندان اور گھر کی عورتیں اس کو برا بھلا کہنے لگی تھیں۔ ظاہر سی بات ہے کوئی اگر اتنا بڑا ظلم کرے تو آس پاس والے گالیاں تو دیں گے نا، بدنامی تو طے ہے۔ تو اس نے اپنی اس بدنامی کے داغ کو چھپانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے یہ گول مول باتیں شروع کر دیں، اور بعض دفعہ یہ آنکھوں سے آنسو بھی بہا لیتا تھا اور حضرت امام زین العابدین کو پیار بھی کر لیتا تھا، کبھی جو ہے نا اپنے ساتھ کھانا بھی کھلا دیا کرتا تھا اور کہتا تھا میں نے یہ نہیں کروایا، میں تو یہ چاہتا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھ آ جائیں، اگر وہ میرے پاس آتے تو میں تو اپنی حکومت بھی چھوڑ دیتا۔ یہ وہ اس لیے کرتا تھا تاکہ اس کے اوپر جو کلنک لگ رہا تھا، اس کے اوپر جو بدنامی کا داغ کہ لوگ اس کا چہرہ دیکھنا تک پسند نہیں کرتے تھے۔ اور اگر آج بھی آپ دیکھیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنے والے پوری دنیا کے اندر آپ کو ملیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا ایک ایک فرد آپ کو دنیا کے کونے کونے میں ملے گا، لیکن یزید کے خاندان، یزید کی نسل کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ یزید کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنے والے غائب دنیا سے، وجود ہی نہیں ہے۔ یہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبولیت اس دنیا کے اندر۔ یزید آپ کو کہیں نہیں ملے گا، یزید کا نام رکھنا بھی لوگ پسند نہیں کرتے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ تو یہ جتنی بھی نوٹنکی تھی اس نے کی ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ویسے تو اللہ بہتر جانے، لیکن پتہ ہی چلتا ہے کیونکہ بعد میں اس کا ظلم کم نہیں ہوا۔ ایک تو نا آدمی کو اگر گلٹی فیل ہو رہا ہے، اس کو اگر افسوس ہو رہا ہے، اس کو اگر لگ رہا ہے کہ یار میں نے غلط کیا ہے، تو اس کے اعمال میں تو چینج آنا چاہیے نا، لیکن اس کے اعمال میں کوئی چینج نہیں تھا۔ اس کی ظلم و زیادتی بعد میں بھی بڑھتی چلی گئی، آخر وقت تک یہ ظلم و زیادتی کرتا رہا، شراب، لڑکی بازی اور دنیا بھر کے جتنے بھی گناہ کے کام یہ نالائق کیا کرتا تھا۔ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط کہنا یہ کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت تک اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ دیکھو یہ جو صحابہ کرام ہیں ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان پر کوئی ظلم و زیادتی مت کرنا، ان پر زبردستی بھی مت کرنا، جو یہ کہیں اس کو بس مان لینا۔ اب کیا ہوا کہ جب یزید کے گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے پوچھا کہ یزید کیا بات ہے امیر المومنین، کیا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے کہ ان کے سر ہیں یہ، ان کو شہید کر دیا گیا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو یہ سن کر یزید کی جو بیوی تھی ہند بنت عبداللہ، یہ سن کر رو پڑی، یزید کی بیوی رونے لگی، اور یزید کی بیوی کے ساتھ ساتھ دوسری جو عورتیں تھیں وہ بھی رونے لگیں، اور پورے گھر میں رونے دھونے کا ماحول ہو گیا۔ اس کے بعد عورتیں، بچے یزید کے سامنے لائے گئے، حضرت امام زین العابدین اور ان کی بہن اور ان کی دونوں بچیاں، سر مبارک اسی مجلس میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دونوں صاحبزادیاں تھیں وہ فاطمہ اور سکینہ، وہ قدموں کے بل اچک اچک کر اپنے والد صاحب کا مبارک سر دیکھنا چاہتی تھیں۔ یزید جو ہے نا یہ چاہتا تھا کہ یہ نہ دیکھیں، لیکن ان کی نظر اپنے والد ماجد کے سر پر پڑی تو بچے رونے لگے، اور جب ان کی آواز نکلی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی عورتیں بھی روئیں، ادھر تو اس کی بیوی اور اس کی گھر کی عورتیں بھی رو رہی تھیں، تو باقی اس مجلس میں جو عورتیں تھیں سب رونے لگیں، اور یزید کے محل میں ایک ماتم برپا ہو گیا، سب دہاڑے مار مار کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں رونے لگے۔ اب یہ رونے دھونے کا ماحول جب کم ہوا تو ایک شامی شخص تھا، ابھی ظلم رکا نہیں ہے، ایک شامی شخص تھا جو شاید
یزید کا کوئی خادم رہا ہوگا محل کا، اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کے متعلق کچھ غلط الفاظ کہے کہ یزید یہ مجھے دے دیجئے، اس طرح سے غلط الفاظ کہے۔ تو ان کی پھوپھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سختی سے کہا کہ نہ تجھے کوئی حق ہے نہ یزید کو ہے۔ اس پر یزید غصہ ہو گیا، کہنے لگا مجھے سب اختیار ہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم تجھے کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس پر یزید پھر اور غصہ ہوا، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیزی سے جواب دیا اور پھر یزید خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی عورتیں تھیں، ان کو حضرت یزید نے جو ہے نا اپنی گھر کی عورتوں کے پاس بھیج دیا، کیونکہ اتنا رونا دھونا ہوا اور یزید کے گھر والے خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت پر رو رہے تھے۔ تو یزید کو یہ لگا نا کہ یار میری بہت بدنامی ہے، اگر میں اور ظلم کروں گا تو اور بدنامی ہوگی، تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عورتوں کو اپنی گھر کی عورتوں کے پاس بھیج دیا۔ یہاں پہ بھی رونا دھونا چلتا رہا۔ تو یزید کی گھر کی عورتوں نے بہت سپورٹ کیا، آنسو پہنچے، تسلی دی، اچھے سے کھلایا پلایا، اچھے سے رکھا، اور جو زیورات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عورتوں سے چھین لیے گئے تھے اس سے کہیں زیادہ بہترین زیورات ان کی خدمت میں پیش کیے اور کہا کہ آپ جیسے چاہو ویسے آرام سے رہو، جو ہوا وہ غلط ہوا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھکڑیوں سے اور بیڑیوں میں بندھے ہوئے یزید کے سامنے لائے گئے۔ تو انہوں نے ایک بات کہی یزید سے، انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قید میں دیکھتے تو ہماری قید کو کھول دیتے۔ یزید نے کہا صحیح بات ہے، اور قید کو کھول دینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مجلس میں بیٹھا ہوا ہمیں دیکھتے تو اپنے قریب بلا لیتے، کیونکہ وہ سامنے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یزید نے ان کو اپنے قریب بلا لیا اور کہا کہ اے علی ابن حسین، تمہارے والد نے ہی مجھ سے قطع رحمی کا معاملہ کیا اور میرے حق کو نہ پہچانا اور میری سلطنت کے خلاف بغاوت کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا ہے جو تم نے دیکھا، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے خود بغاوت کی ہے۔ اب دیکھو یہ نالائقی اس کی ابھی بھی کم نہیں ہو رہی ہے، وہ تو گھر کی عورتیں اور دوسرے لوگوں نے اس پر اتنا سب و شتم کیا، اس پر اتنی ملامت اس کو کی کہ اس کو تھوڑا سا لگا کہ یار میں نے غلط کیا ہے تو تھوڑا سا نرم ہو گیا یہ، ورنہ تو یہ بھائی اپنی اکڑ میں تھا، یہ بہت ظالم تھا۔ یہ سوچو ذرا، جب اس کا گورنر اتنا ظالم ہے ابن زیاد، تو یہ کتنا ظالم ہوگا۔ تو اس موقع پر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہی کا نام علی اصغر بھی ہے، انہوں نے ایک آیت قرآن مجید کی پڑھی جس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کوئی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے زمین میں یا تمہاری جانوں پر تو وہ تقدیر میں اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور وہی اللہ ہے جو سب کچھ کرتا ہے۔ یہ حضرت زین العابدین نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی۔ یزید یہ سن کر خاموش ہو گیا اور پھر حکم دیا کہ ان کو اور ان کی عورتوں کو ایک مستقل مکان میں رکھا جائے، اچھے طریقے سے رکھا جائے۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یزید جب کوئی ناشتہ یا کھانا کھاتا تھا تو علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتا تھا۔ ایک روز ان کو بلایا تو ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں عمرو بن حسین یہ بھی آ گئے۔ تو یزید نے عمرو بن حسین سے مذاق کے طور پر یہ کہا کہ تم اس لڑکے سے، یعنی جو یزید کا بیٹا تھا جس کا نام تھا خالد، کیا اس سے مقابلہ کر سکتے ہو؟ تو عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں کر سکتا ہوں، بشرطے کہ آپ ان کو بھی ایک چھری دیں اور مجھے بھی ایک چھری دیں، پھر دیکھیے کون جیتتا ہے۔ یہ جواب جب عمرو بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تو یزید نے کہا کہ آخر سانپ کا بچہ سانپ ہی ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ کرو کہ اس کے جو آنسو تھے یہ تو گھڑیال کے آنسو تھے، اس کی جو باتیں تھیں یہ تو فضول کی باتیں تھیں، اصل تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر خوش بھی تھا، لیکن جب اس کی ملامت ہوئی، اس کی گھر کی عورتوں نے خود اس کو غلط کہا، دربار میں اس کی بدنامی ہوئی، آس پاس کے علاقوں میں اس کی بدنامی ہوئی، تو یہ سب کے سامنے آنسو بہاتا تھا، افسوس کرتا تھا، اور اکیلے میں دیکھو یہ کیا کرتا تھا۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ یزید کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، نہیں صاحب اس نے تو یہ نہیں چاہا تھا، دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، سانپ کا بچہ بتا رہا ہے، نالائق کمینہ۔ اس کے بعد پھر یزید نے ارادہ کیا کہ اہل بیت کو مدینہ واپس بھیج دیں، تو نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، ان کو حکم دیا کہ ان کے لیے بڑا اچھا انتظام کیا جائے، اور ایک فوج کا حفاظتی دستہ بھی ان کے ساتھ کیا کہ سفر میں کوئی پرابلم نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔
اور پھر ان کو مدینہ واپس بھیج دیا۔ تمام اہل بیت، بچے، عورتیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی باقی لوگ رہ گئے تھے، سب کو فوجی دستے کی حفاظت میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے روانہ کر دیا گیا۔ جاتے جاتے اس نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی کہا کہ دیکھو جو بھی کچھ ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے، میں نے ابن زیاد کو یہ نہیں کہا تھا، لیکن میں اگر اس جگہ ہوتا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب کچھ سپرد کر دیتا۔ یہ سب وہی ہے، گھڑیالے آنسو چل رہے ہیں، خواہ کی باتیں، تاکہ میری بدنامی پوری دنیا میں کم ہو جائے۔ اور کہنے لگا کہ صاحبزادے، جب بھی تمہیں کوئی ضرورت ہو تو مجھے خط لکھنا، میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی پریشانی ہو تو مجھے بتانا، میں کوئی بھی تکلیف تمہیں نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے بعد اس نے تمام اہل بیت کو حفاظتی دستے کے ساتھ روانہ کر دیا، اور تمام اہل بیت پھر شام سے مدینہ واپس آ گئے۔ مدینہ میں تو پہلے ہی یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اب جب اہل بیت مدینہ پہنچے تو مدینہ میں ہاہاکار مچ گیا، سب کے زخم تازی ہو گئے، سب لوگ خوب روئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھیں وہ بھی اسی سفر میں تھی۔ جب وہ مدینہ پہنچی تو باقی عمر ایسے ہی بغیر شادی کے گزار دی، کبھی مکان کے سائے میں نہ رہتی تھی۔ کوئی کہتا تھا کہ دوسری شادی کر لو تو کہتی تھیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کسی کو اپنا سسر بنانے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی ہیں انہوں نے دوسرا نکاح نہیں کیا، بلکہ ایسے ہی اپنی زندگی گزار دی، اور 1 سال کے بعد وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 2 بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ تو جب لوگ ان کی تعزیت کے لیے آتے نا غم میں شریک ہونے کے لیے کہ بھئی آپ کے 2 بیٹے شہید ہو گئے، تو بہت سارے لوگ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تعزیت کے لیے کہ آپ کے 2 بیٹے شہید ہو گئے، اللہ آپ کو صبر دے، ہمت دے۔ تو ان میں سے کسی ایک نے یہ کہہ دیا کہ یہ تمام مصیبتیں جو آئی ہیں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے آئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور اپنا جوتا اٹھا کے اس کے کھینچ کے مارا، اور کہتے ہیں نکل جائے یہاں سے، خدا کی قسم اگر میں بھی وہاں ہوتا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو میں بھی شہید ہو جاتا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا، لیکن میرے بچے ان کے ساتھ تھے، میرے بچے ان کے ساتھ شہید ہو گئے، یہ میرے لیے بڑی خوشی اور سعادت مندی کی بات ہے۔ اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت کا پورا واقعہ اور اس کے بعد کیا ہوا، یہ تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا واقعہ ہے نا، اصل میں یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل طاقتوں کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے، جیسے کہ آج ہم لوگ کمپرومائز کرتے ہیں اسلام کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطل طاقتوں کے سامنے سینہ اپنا چوڑا کر دیا کہ تیر برساؤ، تلواریں چلا دو، لیکن میں نہ کمپرومائز کروں گا، نہ میں تمہارے سامنے جھکوں گا۔ اپنی بچوں کی قربانیاں دے دیں، اپنے گھر والوں کی قربانیاں دے دیں، 3 دن بھوکے پیاسے، کھانا بند رہا، پانی بند رہا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچوں کو شہید کیا گیا، ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا، لیکن باطل کے سامنے جھکے نہیں، حق کا جھنڈا بلند کر کے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دیکھو حق حق ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے، اور کبھی بھی باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے، باطل کے سامنے نو کمپرومائز۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا واقعہ ہے نا، اصل میں یہ حق اور باطل کی ایک لڑائی تھی۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمپرومائز کر لیتے تو حق اور باطل تو مل جاتا، سچ اور جھوٹ مکس ہو جاتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ غلط کیا تھا صحیح کیا تھا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بتایا کہ دیکھو باطل یہ تھا اور حق یہ تھا، غلط یہ تھا، صحیح یہ تھا، ایمان یہ تھا، کفر یہ تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اس واقعے کو پڑھ کر اپنے اندر اپنی ایمانی جذبے کو مضبوط کرنا چاہیے، اور یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ حق اگر ہے کوئی چیز تو بس کوئی کمپرومائز حق کے ساتھ نہیں ہوگا، غلط کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، جھوٹ کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اس کے لیے پھر قربانیاں دینی پڑے تو اس کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ مجھے امید ہے یہ پورا واقعہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور اب یزید اور یزید کے جو
یہ گورنر تھے جنہوں نے یہ ظلم و ستم ڈھایا، ان کا کیا حال ہوا؟ جس نے سر قلم کیا اس کا کیا حال ہوا؟ جس نے تیر چلائے، جو اس ظلم میں شامل تھے، فوج کے کمانڈر ہو، گورنر ہو، ان کا کیا حال ہوا؟ وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کل بتاؤں گا۔ کامنٹ کریے گا کہ آپ لوگ ظلم کرنے والوں کا انجام سننا چاہتے ہیں، کامنٹ کر کے بتائیے گا۔ اور ہاں، ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے ہی، یا جب وہ شہید ہوئے تب اس دن کئی صحابہ اکرام کو یہ خواب نظر آیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اور جب اس دیکھے ہوئے خواب کو 10 محرم کے دن سے میچ کیا گیا تو یہ وہی دن تھا۔ کئی صحابہ اکرام کو خواب میں پتہ چل گیا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی تھی، حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے نواسے شہید ہوں گے، حضرت حسین شہید ہوں گے، وہ پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے سوشل میڈیا پر کام کرتے ہوئے 5 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں کسی چیز کو، کوئی پروڈکٹ کی اسپانسرشپ لے کے آپ کو بول رہا ہوں کہ یہ چیز خریدو، اس کے بہت فائدے ہیں، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہر مہینے میرا نقصان ہوتا ہے کیونکہ میں اسپانسرشپ نہیں لیتا ہوں، کسی بھی پروڈکٹ کا ایڈ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا۔ تلبینہ جو اس وقت آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، اس کا میں آپ کو ایڈ اس لیے کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور اس کو ریکمینڈ آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو تلبینہ ہے، تلبینہ میں نے بھی بہت کھایا ہے اور آپ نے بھی تلبینہ استعمال کیا ہوگا، لیکن ایک بڑی پرابلم تلبینے میں مجھے دیکھنے کو یہ ملی، مارکیٹ میں جتنے بھی تلبینے ہیں اس میں وہ مزہ ہی نہیں آتا، کوالٹی کی بہت کمی پائی جاتی ہے۔ یہ جو تلبینہ ہے آپ دیکھیں گے، مائی ہدایہ کا تلبینہ، یہ ایسا تلبینہ ہے جو پرسنلی مجھے بہت پسند ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ کو ایک بار اگر آپ اس کو ٹیسٹ کر لو گے تو آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور تلبینہ بھائے گا ہی نہیں۔ اس تلبینے کے ساتھ کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا ہے، بھر بھر کے کوالٹی اس کے اندر رکھی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بارلے فلور ہے، کیشو ہے، ریزنس ہیں، ڈیٹس، پستہ، آمونڈ اور بہت ساری طاقت کی چیزیں اس میں ملائی گئی ہیں۔ اور تلبینے کے فائدے کیا ہیں آپ لوگ گوگل کر سکتے ہیں، بے شمار فائدے تلبینے کے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے نا جم کرنے والے بندے خاص طور پر کیا کرتے ہیں نا، وہ طاقت کے لیے پروٹین کے ڈبے پی رہے ہیں اور وہ پاؤڈر کے ڈبے کھا رہے ہیں، وہ ڈولے بنانے کے لیے جو ہے نا پاؤڈر پی رہے ہیں، جو نقصان پہنچاتے ہیں باڈی کو۔ طاقت کے لیے آپ تلبینہ کھا سکتے ہیں، جسم میں کمزوری ہے آپ اس تلبینے کو یوز کر سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے، دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اور وزن کو کم کرنے کے لیے، جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے، کمزوری کو دور کرنے کے لیے، بے شمار فائدوں میں تلبینہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تلبینے کو بہت پسند بھی کیا جاتا تھا، اسی لیے آپ ایک بار اس تلبینے کو ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ یہ تلبینہ آپ کو بہت پسند آنے والا ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی جا سکتے ہیں اور ویب سائٹ myhadaya.in، اس ویب سائٹ پر بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو پھر بول رہا ہوں کہ اس تلبینے کو یوز کرنے کے بعد، کیونکہ میں اس کو پرسنلی یوز کر رہا ہوں، اس تلبینے کو یوز کرنے کے بعد آپ کو کوئی اور تلبینہ پسند نہیں آئے گا، اتنا اس کے اندر آپ کو کوالٹی وائز آئٹم دیکھنے کو ملنے والا ہے۔ تو آرڈر کیجئے ابھی، دعاؤں کی گزارش ہے، اور اس کو ریکمینڈ بھی کیجئے، اور جو لوکل چیزیں ہیں ادھر ادھر کی جو پاؤڈر وغیرہ سے بنتی ہیں، یہ دیسی آئٹم ہے، اس کو استعمال کیجئے تاکہ جینوئن فائدہ، جو ریئل فائدہ ہے وہ آپ کی باڈی کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔